إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي إلا حرم بالله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا يمين حتى لا شمال إلى آخر الحدیث. لب کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک لائق و سزاوار ہے، جو پروردگار ہم گنہگار انسانوں کو بڑی لمبی مہلت دیتا ہے تاکہ گنہگار انسان اپنی گناہوں پر ندامت ہو کر سچی توبہ کر کے اس کی رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکے. وہی اللہ ہے. خود اپنی تعریف بیان فرماتے ہوئے کلام پاک میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اے غافل آدم کی اولاد، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری میری تسبیح و تحریم بیان فرماتی ہیں. وہی اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. وہی اللہ ہے جو انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرتا ہے. اگر انسان نیک ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین اس کو دینے والا ہے، اگر انسان گنہگار ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو ضرور دینے والا ہے. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میں آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے بڑی امانت اور دیانت داری کے ساتھ منہوان جیسا کہ اللہ رب العالمین نے شریعت کو نازل کی اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک دین کو پہنچایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ میں اور آپ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں مل بیٹھے ہیں کل روز قیامت کے دن
जन्नतुल फिरदौस में मिल बैठने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन जुमा, इसी जुमा की मुनासिबत से मौदू का इंतखाब किया गया है दौर हाजिर में बेहयाई का फितना। हम जिस मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक सोशल मीडिया का दौर है और पुरफितन दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर के अंदर हम देखते हैं जगह जगह पर बेहयाई नज़र आती है और हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जब नौजवानी की सीढ़ी पर पैर कदम रखता है, वो हरकतें, वो अखलाक़ी बुराइयाँ उस इंसान के अंदर आ जाती हैं जिसके अंदर शरीयत इस्लामिया ने सख्ती के साथ मना किया है। आज के खुतबे जुमा के अंदर हम बेहयाई किसको कहते हैं और जिस मुआशरे के अंदर हम जिस कल्चर से अपनी ज़िंदगी गुजर रहे हैं और बेहयाई के जो असबाब होते हैं उसका इलाज, समझ लीजिए कि ज़िना जैसी बीमारी हमारे मुआशरे के अंदर आम है, उसके असबाब और उसके इलाज के मुतालिक हम कुछ गुफ्तगू आज के खुतबे जुमा के अंदर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इबादुर रहमान यानी कि अल्लाह के ख़ास बंदों की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया। सूरह फुरक़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून। तीन लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रब बंदे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादुर रहमान के जो बंदे हैं उनके तीन औसाफ़ हैं। वो उनके औसाफ क्या है? वो लोग नाहक किसी का कत्ल नहीं करते, मासूमों की बेजान नहीं लेते, और वो लोग जो है ज़िना से बाज आते हैं, उनसे कभी ज़िना सरजद नहीं होता, और वो अल्लाह की इबादत करते हैं। ये आयत करीमा जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहद्दम बिअज़म इंदल्लाह, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा हमें बताएं कि वो कौन से गुनाह हैं जो अल्लाह के यहाँ बड़े अजीम गुनाह हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला गुनाह अन तजअल लिल्लाहि बिद्दन व हुवा क़लक़, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें खिलाया, जिसने तुम्हें दुनिया के अंदर ज़िंदगी जीने का मौका दिया, उसको छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की जाए, ये दुनिया के अंदर सबसे नीचा, सबसे बड़ा गुनाह। और उसके बाद साइल ने पूछा अय्युहद्दम भी, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तक़्तुल वलदन खशियतन अन यतअमक माक, फरमाया कि अपनी औलाद को उनके पालने की गर्ज से, कहत साली की वजह से, गुर्बत की वजह से, यानी कि अगर ये औलाद रहेगी तो आगे जाकर मुझे परेशानी होगी, इनको पालना मेरे लिए परेशान होगा, इस डर से औलाद को कत्ल करना, चाहे मर्द हो चाहे लड़की हो। हमारे मुआशरे के अंदर आम तौर पे देखा जाता है कि लड़कियों को अपने माल की कमी की वजह से उनको बोझ समझकर कत्ल किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह गरीबी की वजह से औलाद को कत्ल करना। तीसरा फरमाया अंतदनी हलीलतन जारिक, फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करना, दूसरा के गरीबी की वजह से अपनी औलाद को कत्ल करना, तीसरा सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नज़दीक अपनी पड़ोस वाली औरत के साथ ज़िना करना। ज़िना तो ज़िना है, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस की औरत का जिक्र क्यों किया? मुफस्सिर लिखते हैं कि ज़्यादातर कभी कभार इंसान न चाहते हुए भी पड़ोस की औरत से नज़र मिल जाती है, कभी कभी उसको देखने का मौका मिल जाता है, शैतान ज़्यादा वरगलाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के अंदर फरमाते हैं कि पड़ोस की औरत से ज़िना करना दूसरे 10 औरतों के साथ ज़िना करने के बराबर है। तो बेहयाई का फितना यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले
کہ بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ میں نے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا، اس کے بعد ایک صحیح بخاری کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس کے دونوں حدیث، ایک آیت ایک حدیث کے مناظر میں ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج نوجوان کو، چاہے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سڑک پر بے حیائی دعوت دے رہی ہے، بس اسٹینڈوں میں بے حیائی دعوت دے رہی ہے، ریلوے اسٹیشنوں میں بے حیائی دعوت دے رہی ہے، ایئرپورٹوں کے اندر جو ہے بے حیائی دعوت دے رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو وہ نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نوجوان، وہ لڑکا، وہ لڑکی کی بڑی قیمت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل روز قیامت کا دن ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کو اپنے گناہوں کے بل بوتے پر پسینے میں ڈوبا دے گا۔ اس کے دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کے نیچے 7 خوش نصیب انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَحُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایسا نوجوان ہوگا جو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے پسینے سے اس انسان کو اٹھا کر عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ انسان ایک حسن و جمال والی، ایک مالدار، جس کے پاس عہدہ و منصب، ایک اچھے خاندان گھرانے والی ہوگی۔ وہ عورت اس انسان کو، اس نوجوان کو برائی کی طرف بلائے، وہ نوجوان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، قدم قدم پر ان کو برائیاں بلا رہی ہے، قدم قدم پر بے حیائی ان کو بلا رہی ہے، ہر قدم پر نوجوانوں کو کہنے کی ضرورت ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عریانیت، ننگا پن آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ جس سوسائٹی کے اندر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو بے حیائی سر چڑھ کر جو ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ بنا ہوا ہے، اس کا اول شکار نوجوان ہے، اول شکار نوجوان ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اولاد کو حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں بتائیں، ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اولاد کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے بارے میں بتایا جائے، ماں باپ کی اولین ذمہ داری تھی کہ اولاد کے دل کے اندر اللہ کے خوف کو بھرا جائے، ماں باپ کی اولین ذمہ داری تھی کہ ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اپنے اولاد کو محرم اور غیر محرم کے رشتے کے بارے میں بتایا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ کون بچا ہوا ہے، کون بچا ہوا، کتنے بچے ہوئے ہیں کہ عورت کا فتنہ جو آج ہمارا نوجوان بے حیائی کو اور زنا کے کلچر کو اپنانے میں ایک قدم آگے ہے، اور نوجوان چاہتا ہے کوئی مجھے اپنائے، کوئی میرے فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے تاکہ میں اس کے ساتھ گفتگو کر سکوں، تاکہ میں اس کو زنا کی دعوت دے سکوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تم لوگ جو ہے، اللہ رب العالمین جب تک تم زنا کے اصول و اسباب جتنے بھی ہیں تب تک ان کو نہیں چھوڑو گے تو زنا سے باز آنا جو ہے آسان نہیں ہے۔ زنا کے اسباب جو بھی ہیں انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا، جب تک زنا کے اسباب کو چھوڑ دیا جائے گا تب جا کر زنا چھوٹنے والا ہے۔ ہم زنا کے اسباب کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے تو تم زنا کر بیٹھو گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ شیطان کا راستہ، بے حیائی کا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ زنا بڑا نیچ گناہ ہے، اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ گناہ۔ اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن ایسے 3 لوگ ہیں
جن کو نہ اللہ رب العالمین بات کرے گا، نہ اللہ رب العالمین ان سے گفتگو کرے گا، نہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، نہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پہلا آدمی کون ہے؟ پہلا آدمی کون ہے؟ ملک کذاب، ایسا جھوٹا بادشاہ جو اپنے رعاؤں کو جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو الشبا، یعنی کہ جھوٹا ایسا آدمی جو اپنے نسل کو، اپنے حکمراں، اپنے رعاء کو جھوٹے وعدے کر کر جو ہے ٹالتے رہتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو ہے کہ بوڑھا زانی، ایسا آدمی جو اپنے جوانی، اپنے بڑھاپے تک بھی زنا کی لت کو نہ چھوڑا ہو۔ جس طریقے سے شراب ایک لت ہے وہ نہیں چھوڑتی ہے، اسی طریقے سے ایک ایسا بوڑھا آدمی جو اپنے بڑھاپے میں بھی زنا نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کل روز قیامت میں اس آدمی کو جو ہے بڑھاپے ایسا بوڑھے آدمی کو کل روز قیامت میں اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا، نہیں بات کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا ایسا آدمی جو پیشے سے فقیر ہے لیکن وہ تکبر کرتے ہوئے پھرتا ہے، کل روز قیامت میں اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نہیں دیکھتا۔ زنا کیسا بڑا گناہ ہے ہم دیکھیں گے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ انسان تو انسان، جانوروں کے نزدیک بھی یہ زنا سب سے بڑا بدترین گناہ ہے۔ زنا جانوروں کے نزدیک بھی سب سے بدترین گناہ ہے۔ مشہور تابعی ہیں میمون بن محرم، یہ جو ہے ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر جو ہے ان کا واقعہ پیش کیا گیا ہے کہ زنا اتنا نیچ گناہ ہے کہ وہ جانور کو بھی برداشت نہیں ہے۔ میمون بن محرم لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بندر سو جاتا ہے، سونے کے بعد وہ بندریہ جاتی ہے، جانے کے بعد دوسرے بندر سے زنا کر لیتی ہے۔ پھر وہ بندریہ زنا کرنے کے بعد آ کر اس بندر کے پہلو میں لیٹ جاتی ہے۔ تو جب بندر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس کے جسم سے ایک خوشبو محسوس کرتا ہے، تو بندر کے اندر اللہ رب العالمین نے سونگھنے کا مادہ زیادہ دیا ہے اور وہ انسانوں کی نقالی کرتا ہے۔ تو بندریہ جب آنے کے بعد وہ سونگتا ہے، سونگنے کے بعد بندر جاتا ہے، اپنے سارے بندروں کو لے کر آتا ہے، لے کر آنے کے بعد پتھروں سے اس بندریہ کو سنسار کرتا ہے۔ میمون بن محرم کہتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے اندر بھی غیرت آئی کہ ایک بندر کو برداشت نہیں ہے کہ ایک بندریہ جا کر دوسروں کے پاس زنا کرے، تو میں بھی جو ہے دو پتھر لے کر اس بندریہ پر مارتا ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے لیکن ایک سبقناک واقعہ ہے۔ یہ جانور برداشت نہیں کرتا تو ایک عزت دار آدمی، ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا، ایک ایمان والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کس طریقے سے اپنے آپ کو زانی بنا سکتا ہے؟ آج اچھا انسان اس عورت کے فتنے میں آ کر ملوث ہو کر زنا کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سر چڑھ کر فتنہ ہے، اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی عبادت کو کیوں محبوب کیا؟ آج نوجوان جو راستے پر، سڑک پر ایک غیر محرم کے ساتھ راستے گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اے نوجوانوں تمہاری عبادتوں کی بڑی قدر ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، تمہاری سجدوں کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، تمہارے صدقات کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، تمہاری قرآن کی تلاوت کی بڑی قیمت ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو بیکار نہ کرو، ناگا نہ کرو، بے حیائی و زنا میں اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عام ہے وہ زنا ہے۔ ہم جس کلچر پر زندگی گزار رہے ہیں وہ زنا کا کلچر ہے۔ آج چھوٹے بچوں کو، چھوٹی اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو سیکس کیا ہوتا ہے پڑھایا جا رہا ہے۔ آج بچوں کو اپنے کالجوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نوجوان کس وجہ سے بگڑ سکتا ہے؟ انٹرنیٹ فری دے کر، سوشل میڈیا کے اندر قرآنیت کو آسان بنا کر،
فحاش ویڈیو کو آسانی سے فراہم کر کر، ایسے ویب سائٹ جو انسان تلاش کرنے پر مل جاتے ہیں اس کو آسانی کر کے، ایسے پرفتن دور کے اندر جو جگہ جگہ پر قدم قدم پر فتنے نظر آتے ہیں، اس کے اندر میرے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس آیت کے مصداق بنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر اللہ کا ڈر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے چنگل سے آزاد نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کر لے کوئی انسان، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے چنگل سے آزاد کر کے اپنے ایک قدم بھی اٹھا کے رکھتا ہے اتباع سنت کو اپنا کر، ایک قدم بھی اٹھا کے رکھتا ہے، ایک ہاتھ بھی بڑھاتا ہے اتباع سنت کی تحت، اور ایک بھی کام کرتا ہے، ایک بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آج نوجوان نسل کو دیکھیں کہ آج لو کے نام پر شیطان سب سے پہلے محبت کی آڑ میں انسان چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ ورغلا کر، بہلا کر، پھسلا کر، تعریف کا حقدار بنا کر سب سے پہلے انسان چاہتا ہے کہ جسم سے کپڑے کو نکالے۔ دلیل کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں رہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فلاں درخت کے پاس مت جانا، اگر وہاں جاؤ گے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اگر تم وہاں جاؤ گے تم یہاں سے نکالے جاؤ گے، جنت کا لباس اتار لیا جائے گا۔ شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مائے حوا کو بھڑکایا، آدم علیہ السلام کو ورغلایا، اس کے فتنے میں ملوث ہونے کے بعد جا کر اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت کا لباس ان کے جسم سے ہٹا دیا، یعنی کہ ان کو ننگا کر دیا۔ جو شیطان نے آدم اور حوا کے ساتھ جو معاملہ کیا، وہی معاملہ آدم کی اولاد کے ساتھ بھی شیطان کرنا چاہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر شیطان اپنے مشن کے اندر پورا کامیاب نظر آتا ہے، پورا کامیاب نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہم نے وہ کلچر جو غیروں کا کلچر ہم نے اپنا کر شریعت اسلامیہ کو بدنام کر رکھا ہے۔ حجاب کا معاملہ، شریعت نے کہا کہ حجاب کو اپناؤ۔ کچھ لڑکیاں باہر آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں حجاب سے ہم گھٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم آزادی والی زندگی گزاریں۔ یہ آزادی کی آڑ میں انسان بے حیا بنتا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تک انسان کے دل کے اندر تقوی نہ آئے وہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے ہر عمل پر، ہر قانون پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے جب تقوی آئے۔ ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر کہ زنا کا کلچر یا بے حیائی کا کلچر کیسے عام ہوتا ہے۔ ایک لڑکا، اللہ رب العالمین نے عورت کو اس دنیا کے اندر، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر کچھ چیزوں کو مزین کر کے پیش کیا ہے، اس کے اندر ایک عورت ہے جس کی وجہ سے انسان پھسل جاتا ہے۔ ایک عورت خوبصورت ہو، چاہے غریب ہو، کچھ بھی ہو، وہ عورت انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو انسان کو ایک حسب و نسب والی مالدار عورت گناہ کے لیے دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، وہی صحیح معنوں میں ایمان والا، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جس کو ہم لو کہتے ہیں، محبت جس کو کہتے ہیں، اور آج کل لو سے بھی بڑھ کر سلام کلام میں محبت ہونے لگی ہے، جائز طریقے سے محبت۔ وہ تو کہا کہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ آج ایک مسلمان نوجوان جس کی ہوس زیادہ ہوتی ہے، جس کو گناہ کبیرہ کرنے کی ہوس اس کے پاس ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ آج یہاں پر بیٹھے ہیں،
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ برائی ہے، سچے دل سے، صدق دل سے توبہ کر کے اٹھے کہ ہم توبہ کریں گے، آئندہ سے گناہ نہیں کرنے والے۔ اس کے عذابات کیا ہو سکتے ہیں، اس کی بیماریاں کیا ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ بتا کر اپنے جمعہ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجا جاتا ہے، اور عورت کو صرف تعریف کی حقدار ہوتی ہے۔ عورت کو جھوٹی تعریف کرو، آپ کی ویڈیو اچھی لگی، آپ اسلام کے بارے میں بڑا اچھا بولتے ہیں، آپ کی تلاوت کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ تفسیر بڑی پیاری کرتے ہیں، آپ وہ حدیث بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، کمنٹ میں جا کر، اور اس کے بعد ہر سٹوری پر لائک کرنا، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آتے ہی لڑکی خوش ہوتی ہے کہ میرا ایک فالوور جو ہے مجھے سلام کیا، اگر وہ ویڈیوز بھی نہیں بناتی لیکن بار بار فالو کر کے اس کو پریشان کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کریں۔ وہ اگر پوچھتی بھی ہے کہ تم بار بار کیوں میسج کر رہے ہو، یہ پوچھنے کی وجہ ہی بن جاتی ہے کہ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان مجرد دم، انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی معصیت کرے، کیونکہ شیطان نے وعدہ کر کے اللہ رب العالمین سے کہا ہے، اللہ میں تجھ سے وعدہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہاں سے؟ امام، خلف، تحت، یمین، شمال، آگے سے، پیچھے سے، آجو سے، بازو سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طریقے سے میں تیرے بندوں کو بچاؤں گا۔ لیکن اللہ نے بھی ان مردوں کی، ان عورتوں کی، ان ایمان والوں کی جو ہر قدم قدم پر انی اخاف اللہ کہے، ویسوں کی تعریف کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، جاؤ میرے ان متقی بندوں کو تم نہیں بہکا سکتے۔ یہ فرینڈ ریکویسٹ، یہ سوشل میڈیا کا دور، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور وہ باپ بزدل ہے، وہ بھائی بزدل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو ہے بزدل انسان ہیں جو اپنے لڑکی کو غیر محروموں کے ساتھ سفر کے لیے اجازت دے۔ آج ہم کبھی آپ دورہ کریں اپ اینڈ ڈاؤن کا، صبح اسکول کالج کے ٹائم پر، شام کے کالج کے ٹائم پر، یہاں سے جاتے علیحدہ، وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتی ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے۔ جانے کے بعد جیسے ٹرین چھوڑ تھوڑا سا آگے چلی جائے، دونوں آ کر بازو میں بیٹھ جاتے ہیں۔ غیرت تو وہاں پر مر جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تب وہ ایک لڑکی مسلمان جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وہ عورتیں جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے وہ جنتی ہوگی، جنتیوں کے سردار ہوگی۔ وہ عورت جب تکلیف جب ہوتی ہے کہ تب ٹرین تھوڑا سا آگے چلی جائے، ایک غیر مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر ایک لڑکی سفر کرنے لگی۔ اپنی زندگی کا آغاز جس جوانی کے اندر تمہیں اللہ کا ہونا چاہیے تھا، جس جوانی کے اندر تمہیں اللہ کا ہو کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، ایسی جوانی تف ہے جو اللہ کی محبت کے بجائے کسی عورت، کسی مرد کی محبت اپنے دل کے اندر ہو۔ ہاں، حلال محبت الگ ہے، اپنی خواہشات کو حلال کے ذریعے پوری کرو، جاؤ اپنے والدین کے سامنے گڑ گڑاؤ کی شادی کرے، اللہ کے لیے زنا جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جہنم کے اندر تندور کو بنایا گیا جس کا اوپر کا حصہ بالکل چھوٹا سا ہے اور اندر جاتے 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 تو چوڑا ہوتے جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس تندور کے اندر دیکھا کہ ننگے عورتیں، ننگے مرد، کباب جس طریقے سے جلا جاتا ہے اس طریقے سے جل رہے ہیں۔ پوچھا گیا جبرائیل امین سے، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس تندور کے اندر کباب کے مانند اوپر نیچے بھوندے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے اپنے لباس کو اتار کر زنا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہ نہ سمجھے اسے نوجوان نسل، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے اول مخاطب میں ہوں کہ میں زنا صرف وہ نہیں ہے کہ ایک بستر پر دونوں ملنے کا نام زنا نہیں ہے، یہ بھی زنا ہے، لیکن زنا کی شکلیں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم کسی غیر محرم عورت کی آواز کو مزے لینے کے لیے سنتے ہو، یہ تمہارے کانوں کا زنا ہے، یہ تمہارے کانوں کا زنا ہے،
किसी औरत को या अपने फ़ोन के अंदर बेओरियानी वीडियोस अपने आंखों से देखते हो, ये आंखों का जिना है। अगर तुम अपने कदम को बढ़ाकर किसी औरत के पास जाते हो, ये तुम्हारे पैरों का जिना है। अगर तुम किसी औरत को गैर महरम को अपने हाथ से पकड़ते हो, ये तुम्हारे हाथों का जिना है। अगर तुम होठों से किसी को बोसा देते हो, ये तुम्हारे होठों का जिना है। ज़रा बताओ, आज कितने ऐसे नौजवान हैं हमारे माशरे के अंदर जो अपने आप को हर कदम पर कहें मैं अल्लाह से डरता हूँ। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, मरना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। ये दुनिया की मोहब्बत बेवफा वाली मोहब्बत है। हम देखें कई ऐसे वाक़यात हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा, मोहब्बत तो करते हैं, कभी किसी को धोखा दे के चला जाता है। और हमारे माशरे के अंदर हमने ऐसे नौजवानों से सुना है, उनसे वीडियो कॉल पर बात हो रही, है, गैर महरम एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे, वो भी कैसी बातें, अल्लाह हिफाजत करे, गंदी गंदी बातें हो रही। लेकिन फिर भी नौजवान का दावा क्या है, नौजवान लड़के और लड़की का दावा क्या है? हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम सच्ची शादी करेंगे। अल्लाह अकबर। ये सब जिना के रास्ते, शैतान तुम्हें इसको हलाल बनाकर पेश करेगा। कैसे? एक लड़का है, एक लड़की से हमदर्दी के साथ बात कर रहा है, शैतान तुम्हें कहेगा वो तो यतीम बच्ची है, वो तो गरीब बच्ची है, वो तो नाचार बच्ची है, उसका कोई नहीं, उसके घर में बड़ी सख्ती है, उसके घर के अंदर उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं दिया जा रहा है, तुम उसको 500 रुपये दो, उसको 50 रुपये दो। शैतान तुम्हें वरगलाएगा, तुम्हें शैतान जिना के रास्ते को आसान करेगा ताकि तुम्हारा जन्नत का रास्ता मुश्किल हो सके। मैं नौजवानों से मुखातब होकर कहता हूँ, अल्लाह के लिए अपने दिल के अंदर अल्लाह के डर को पैदा करें। कुछ लम्हे की, कुछ मिनटों की लज्जत के लिए तुम अपने आखिरत को क्यों बर्बाद करते हो? क्यों अपने आखिरत को, दुनिया को बर्बाद करते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस माशरे के अंदर जिना आम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माशरे के अंदर सबसे पहले ताउन की बीमारी को आम करेगा और ऐसी बीमारियां नाजिल करेगा जिसका ना आपने कभी नाम सुना होगा। तो लिहाजा मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने आप को बाहया बनाए। मैं उन औरत बच्चियों से मुखातब हूँ जो एक जवानी के कदम पर अपने आप को पहुँच चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपकी आइडियल कोई हीरोनी नहीं है, आपकी आइडियल सोशल मीडिया में नाचने वाली नहीं है, आपकी आइडियल वो फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जिन्होंने कहा था अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को भी रात में उठाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दार जिस्म पर भी किसी गैर महरम की निगाह पड़ सके। सुबहान अल्लाह। तुम्हारी आइडियल खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, तुम्हारी आइडियल अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है। अपने आप को सहाबियात की तरह बनाओ, बाहया बनाओ। तुम्हारी बड़ी कदर है इस्लाम के अंदर, तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं थी, तुम्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था ज़माने जाहिलियत के अंदर। तुम्हारा वजूद इस्लाम से है, तुम्हारी बढ़ोतरी इस्लाम से है। आज तुम इस्लाम के आड़ में आकर तुम जो है अपने आप को महफूज रखो, क्योंकि जिस हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हिंदुस्तान औरतों के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर औरत जो है सेफ नहीं है। हम देखें कि यहाँ पर इस हिंदुस्तान के अंदर इंसानों के भेष में दरिंदे घूम रहे हैं, इस इंसानों के भेष में जो है दरिंदे घूम रहे हैं, हैवानात घूम रहे हैं। कितने वाक़यात, बलात्कार के कितने वाक़यात हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोज़ाना देखने को मिलते हैं। 18 जून को एक 13 साल की मासूम बच्ची का कितने 30 लोगों ने, इतनी बेहमदर्दी, इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 30 लोगों ने और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बहुत सारे लोग इस्लाम के कानून पर उंगलियां उठाते हैं, क्या कहते हैं? इस्लाम के अंदर जिना करेंगे तो संसार किया जाएगा इतना ख़तरनाक जुर्म। आप देखें अहद नबूवत के अंदर 3 या 4 वाक़यात मिलते हैं जिना के। आज NCRB के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्रांच के मुताबिक 2025 और 26 के दरमियान 30 पर 8,000 से ज़ायद नाबालिग बच्चों का रेप हुआ है, यानी कि रोज़ाना 103 रेप। इसकी वजह क्या है? जिना करने वाले को छोड़ देना। लेकिन जब तक शरीयत का हुक्म है,
اگر وہ لاگو کیا جائے عہد نبوت کے اندر جب زنا کیا جاتا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی زنا کرتے ہیں، ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں اور ان کو اس جگہ سے خالی کر دیا جائے، اس جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جائے۔ آج کے زمانے میں کہا جائے تو 100 کوڑے مارے، ان کو جیل بھیج دیا جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اگر شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو پبلک کے سامنے مار کر سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کر ان کو رجم کیا جائے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان دردناک منظر دیکھے گا وہ اپنے دل کے اندر زنا کا خیال بھی اپنے اندر نہیں لائے گا۔ آج یہ درندے، میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کی حفاظت کیجیے، خاص کر کے اپنے بچیوں کی، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اپنے محلوں میں اپنے گلیوں میں ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کو جو ہے سفر کے لیے اکیلا نہ چھوڑیں۔ ہم جس جگہ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر انسانوں کے بھیس میں حیوانات گھوم رہے ہیں، جن کے پاس دل نہیں ہوتا، جن کے پاس رحم نامی چیز نہیں ہوتی، جن کے پاس خاص کر کے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس اللہ کا ڈر نہ ہو، جس کے پاس شرم نامی چیز نہ ہو، وہ انسان جو چاہے کر گزرے۔ لہٰذا میں اپنے خطبے کے اختتام پر 2 درخواست کر اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نوجوان نسل، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں سے مخاطب ہوں، اپنے آپ کو باحیا بنائیں، یہ جھوٹی محبتوں میں نہ پڑے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے کہا کہ تم اپنے والدین سے کہو کہ نکاح کراؤ۔ تم نکاح سے پہلے اس لڑکے سے بات کر رہے ہو، اگر وہ تمہاری صحیح معنوں میں فکر کرتا تو تمہاری آخرت کی فکر کرتا۔ وہ لڑکی کی اگر تمہیں فکر ہے تو صحیح معنوں میں وہ آخرت کی فکر کرتا، تمہیں گناہوں میں نہیں ڈالتا۔ تمہارا ہر قدم، ہر منٹ، ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، معصیتوں میں گزر رہا ہے۔ لہذا میں درخواست کرتا ہوں اپنے دل کے اندر اللہ کے تقوی کو پیدا کریں اور زنا جیسی مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میں ماں باپ سے گزارش کروں گا اپنے اولاد کو بتاؤ کہ زنا کیا ہے۔ میں اولاد سے بھی گزارش کروں گا یہ ماں باپ کی بڑی قدر کرو، یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کے ماں باپ نہیں۔ یہ ماں باپ جو ہیں ان کی تربیت، ماں باپ کہتے ہیں کہ فون مت لو، لیکن آپ کو ان کا ڈانٹنا برا لگتا ہے، لیکن یہ ماں باپ آپ کی آخرت کی فکر، آپ کی دنیا کی فکر کرتے ہوئے آپ کو روکتے ہیں۔ ماں باپ رہنا ایک بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھو، وہ لوگ آنسو بہاتے ہیں جب ماں باپ کا ذکر ہوتا ہے، کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے، میری صحیح تربیت کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں جو ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زنا جیسی مہلک بیماری سے میرے آپ کی حفاظت فرمائے، بے حیائی سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بچائے۔ اللہ رب العالمین آنے والے قبر کے عذاب کو، قیامت کے عذاب کو اپنے دل کے اندر جو ہے بسا کر، ڈر کر اپنے آپ کو زنا جیسی بیماری سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جب تک ہے حلال رشتے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے انجانے میں زنا جیسی حرکتیں کر بیٹھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم نے غیر محروموں کے ساتھ گفتگو کی ہے، غیر محروموں کے ساتھ ملاقات کی۔ اللہ رب العالمین اب سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ صغیرہ سے حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔